الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ریاض الصالحین حدیث نمبر 84 باب فی الیقین والتوکل کی آخری حدیث ہے آج انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ سلولی چلتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے رہنمائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ انہیں سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج کی جو حدیث ہے وہ عن انس رضی اللہ عنہ قال كان اخوان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكان احدهما يأتي النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والآخر يحترف فشكى المحترف اخاه للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لعلك ترزق به۔ یہ بیسیکلی دو بھائیوں کا واقعہ ہے۔ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں مستقل موجود رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے موتی، تزکیے کے موتی حاصل کرتا تھا، جبکہ دوسرا بھائی کمانے میں مصروف رہتا تھا۔ تو جو کمانے والا ہے وہ اپنے اس بھائی کی شکایت لے کر آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر رہتا تھا۔ تو ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ عن انس، یہ متعلق بالفعل ہے، فعل محذوف ہے یہاں پر۔ روا یروی، روایت کرنا، یعنی کتاب کے جو راوی ہیں اور جو حدیث کے راوی ہیں انہوں نے روایت کیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جملہ کیا ہے؟ عن انس رضی اللہ عنہ قال، اور یہاں پر رضی اللہ عنہ، رضی فعل ماضی، لفظ الجلالہ یہاں پر فاعل اور عنہ متعلق، عنہ میں ہو ضمیر کدھر؟ انس کی طرف لوٹ گئی، اور رضی اللہ عنہ یہاں پر جملہ اعتراضیہ ہو گیا۔ جملہ اعتراضیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ دو لازم و منصوب چیزوں کے بیچ میں آ جائے وہ۔ اب یہاں پر جملہ تھا، یعنی فعل جو محذوف کے متعلق ہے، انس قال، قال کا فاعل ہوا ہے جو انس کی طرف واپس لوٹ رہا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کان اخوانی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کانا فعل ماضی مبنی الفتح، فعل ماضن ناقص ناسخ، اخوان، اخن کا مثنیٰ ہے، اخوانی مثنیٰ، اسم کانا مرفوع وعلامت رفعہ الف۔ کانا اخوانی یعنی دو بھائی تھے، کہاں تھے؟ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شبہ جملہ اور خبر کانا بن گیا۔ علی حرف جر، عہد النبی مرکب اضافی، عہد مضاف مجرور علامت جر الکسرہ، النبی مجرور مضاف الیہ علامت جر الکسرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی یصلی، صلی اللہ لفظ الجلالہ فاعل للصلی، علیہ متعلق بالفعل، وسلم واو حرف عطف، سلم فعل ماضی، سلم وسلم من باب التفعیل، سلم فعل ماض مبنی الفتح اور لا محل له من الاعراب، سلم اس کا فاعل ہوا جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف چلا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو بھائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہاں عہد سے مراد زمانہ ہے، جو آپ نے خاص طور پہ یہ مدنی زمانہ ہے، آپ کے مدنی زمانے میں دو بھائی تھے۔ وَكَانَ أَحَدُهُمَا واو حرف عطف، کانا فعل ماضی ناقص ناسخ سیم اعراب، أحدهما اسم کانا مرکب اضافی، أحد مرفوع وعلامت رفعہ ضمہ، ہما مضاف الیہ ضمیر بارز متصل فی محل جر۔ کانا أحدهما، ان میں سے ایک تھا، کیا کرتا تھا؟ یأتی فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعہ ضمہ مقدرہ، اتا یأتی باب ضربہ۔ یہ یأتی کیا ہے؟ خبر کانا۔
کانا یکونو میں جب بھی فعل آ جائے، چاہے ماضی آئے چاہے مضارع آئے، ہمیشہ 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 خبر کانا ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَحَدُهُمَا یاتی، ان میں سے ایک آیا کرتا تھا۔ اب یہ وہی بات ہے، ماضی مضارع استمراری میننگ، استمراری آیا کرتا تھا، یعنی اٹ واز ہیپننگ کنٹینیوسلی۔ اور یہاں نبی منصوب علامت رسم فتح مفعول بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا۔ والآخر، اور دوسرا، اب یہ اسم کانا ہے، مرفوع وعلامت رفع الضمہ، یحترف خبر کانا فی محل نصب جملہ فعلیہ، فعل المضارع مرفوع وعلامت رفع الضمہ، حارفا مادہ باب افتعال میں سے احترف یحترف احترافا، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی پیشہ اختیار کر لینا، اس کو خاص کر لینا، حرفتن۔ اور جو دوسرا تھا اس نے مستقل ایک پیشہ اختیار کر رکھا تھا۔ فشکل محترف، پس نتیجتاً فاعتف ترتیب میں شکا یشکی، شکایت کرنا، یا شکا یشکو، شکا یشکو باب نون سے۔ سو فعل ماضی، اس کا فاعل کیا ہے؟ المحترف اسم الفاعل، ہا را فا مادہ باب افتعال سے، مفتعل کے وزن پر، فشکل محترف ہو، یعنی وہ جو پیشہ ور تھا، جو پیشہ اختیار کرنے والا تھا، اس نے شکایت کی۔ کس کی شکایت کی؟ چونکہ یہ فاعل ہے اور مرفوع ہے علامت رفع الضمہ، کس کی؟ اپنے بھائی کی۔ اخو اخا اخی من اسماء خمسہ، اخا یہاں پر مفعول به منصوب وعلامت نصبه الف لانه من اسماء الخمسہ، الاسماء الخمسہ۔ ہو مضاف الیہ ضمیر بارز متصل فی محل جر، یہ ہو کی طرح محترف کی طرف واپس آ گیا۔ فشکل محترف اخاہو، یعنی محترف نے، پیشہ ور نے، جس نے پیشہ اختیار کیا ہوا تھا روزی روٹی کا، اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی۔ کس سے؟ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، للنبی متعلق بالفعل شکا۔ کیا شکایت کی؟ وہ شکایت کا تذکرہ یہاں نہیں ہے، بات نتیجہ ہے، اب کوئی قصے کہانیوں تو نہیں بیان ہو رہی۔ اور غور کریں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں بھائیوں کو نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، اس کو بھی جانتے تھے جو مجلس میں رہتا تھا، اس کو بھی جانتے تھے جو کاروبار کرتا تھا، تمام صحابہ جانتے تھے۔ تو یہاں صحابی نے نام کیوں نہیں لکھا، نام کیوں نہیں لائے؟ یہ صحابہ کا انداز ہے، جب بھی کوئی ایسی بات جس کے اندر یعنی کچھ بھی تھوڑا سا ایسا پہلو ہو جس کو بعد میں لے کر بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے، یعنی بدگمانی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا وہ ایسے سوچتا تھا، اچھا وہ ایسے سوچا کرتا تھا، اچھا اے ہے ہی انجدہ سی، تو صحابہ اس کا نام کا تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ احادیث میں جہاں بھی آیا کہ صحابہ، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس طرح کے واقعات ملتے ہیں آپ کو، تو کیا صحابہ اس کا نام نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، لیکن یہ انداز ہے، تذکرہ نہیں کرتے تھے۔ بعد میں پتہ نہیں احادیث کب تک پڑھی جاتی رہیں گی، تو کیا بار بار اس کا تذکرہ آتا رہے گا تو لوگ بدگمان بھی ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو مواقع ہیں اصلاح کے، اور اصلاح ہوتی رہی، اور جب بھی ہمیشہ اچھی پازیٹیو بات رہی تو صحابہ نے ان کا نام لیا ہے بندے کا، یہ بندہ تھا جس نے یہ کام کر دیا۔ دوسری شکایت بیسیکلی کیا کی تھی کہ یہ آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے، کماتا شماتا ہے کوئی نہیں، ساری محنت مجھے کرنی پڑتی ہے۔ فقالا، قالا فعل ماضی، فاعل ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مقولہ ہے، لعلک ترزق بہ۔ اب اس پوری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہی جملہ ہے، باقی راوی نے، روایت کرنے والے صحابی نے پوری بات بتائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پرسنل قول ہے، جو آپ کے زبان مبارک سے ادا کردہ جملہ ہے، وہ یہ ہے لعلک ترزق بہ۔ اب لعلہ کیا ہے؟ روح مشبہ بالفعل میں سے ہے، مبنی الفتح لا محل له من الاعراب، کاف اسم لعلہ فی محل نصب ضمیر بارز متصل مبنی الفتح، اور اس کی خبر ہے جملہ فعلیہ، اس کا خبر ہے، پورا جملہ فی محل رفع ہے، پورا جملہ۔ سو ترزق، را زا قاف مادہ ہے،
مجہول کا صیغہ ہے تفعل وزن رزق یرزق باب نون سے، ترزق نائب الفاعل انت ضمیر مستتر بھی متعلق بالفعل، اور باہر فجر ہاں ضمیر متصل بارز فی محل جر، یہ ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا تھا جس کی شکایت کی، یہ اخا جو تھا، یعنی یہ ضمیر جو ہوا ہے یہ اخا کی طرف لوٹ گئی، اور کاف ضمیر کی طرف لوٹی محترف کی طرف، لعلک ترزق بہ، امید ہے کہ تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے یہ اسی کے سبب دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث میں کیا میسج ہے مجھے اور آپ کو، ساری امت کے مسلمانوں کو۔ پہلے تو بھائیوں کی بات ہے، یعنی بھائیوں میں اگر کوئی بھائی کسی کے پڑھنے پڑھانے اور علم حاصل کرنے پر خرچ کرتا ہے تو یہ باعث اجر و برکت ہے۔ اس بھائی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس جو رزق آ رہا ہے، جو اس کو مل رہا ہے، یہ اس کے اسی نیک عمل کا نتیجہ ہے جو وہ اپنے بھائی پر خرچ کر رہا ہے۔ اور خاص طور پہ اس حدیث میں جو میسج ہے علماء نے جو اس سے لیا ہے وہ ہے علم، کہ اگر آپ کسی کے علم حاصل کرنے پر خرچ کرتے ہیں تو آپ کے رزق میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور علم حاصل کرنے میں جو سب سے بڑا علم ہے، جس کے طالب علم پہ خرچ کرنا بڑا باعث اجر ہے، وہ ہے دین کا طالب علم۔ تو نتیجتاً ہم یوں کہہ لیں آج کے دور میں کہ جو مدارس ہیں، جو مدرسے چل رہے ہیں، مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، ان بچوں کے اوپر خرچ کرنا، ان مدرسوں کے اوپر خرچ کرنا، انشاءاللہ اسی حدیث میں بندہ داخل ہو جائے گا، باعث اجر و برکت ہوگا۔ اپنے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اگر کسی کو اللہ نے یہ استطاعت دی ہے کہ وہ کسی بچے کے تعلیمی اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، جائز تعلیمی اخراجات، پلیز آئی ایم سیئنگ جائز تعلیمی اخراجات، ناجائز کے لیے تفسیر علماء مفتیان کرام سے حاصل کریں، شکریہ، اس سے زیادہ وضاحت میں نہیں کر سکتا، جائز تعلیمی۔ اللہ اللہ، اب کوئی یہ کہے کہ مجھے آکسفورڈ میں جا کے پڑھنا ہے تو بھائی میں نہیں کر سکتا، سیدھی بات ہے، تیرے آکسفورڈ کے اور لندن جانے کے خرچے نہیں میں اٹھا سکتا اتنا مطلب ہے جتنی قابل برداشت ہے اور جائز ہے، جائز ہے۔ اب کوئی کہے کہ جی میں نے کون سی یہ اسکولوں کے نام ہے، کنڈر گارٹن، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، کیمبرج، کوئی کہے میں نے کیمبرج اسکول آف چینز آف اسکولز میں اسٹڈی کرنا ہے، تو ایکچولی اس میں آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، گو ٹو سرکاری اسکول اور دا بیٹر پرائیویٹ اسکول جو جائز ہو، جس کو میں حد برداشت کر سکتا ہوں، یہ تعاون ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کسی کو جناب لازمی کیمبرج اسکول چین آف اسکول میں پڑھانے کا ہی مجھے اجر ملے گا، بھائی نہیں، اجر مجھے سرکاری اسکول میں پڑھانے کا بھی مل جائے گا، تو فکر نہ کر۔ میری بات میرا خیال ہے کہ گہرائی سے پہنچ جائے گی، امید ہے، مزید اس پر ہم بات نہیں کرتے۔ تو بہرحال it's beneficial کہ جب بھی آپ کسی کے طلب علم میں اس کو فائدہ دیتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں، تو آپ کے رزق میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق ہوتا ہے اس کے اندر برکت شامل ہو جاتی ہے، رزق وافر بھی ہو جاتا ہے، دونوں صورتیں ہو جاتی ہیں، بڑھ بھی سکتا ہے اور وہ جو موجود ہے اسی میں برکت بھی آ سکتی ہے کہ وہ بندے کو کافی شافی ہو جاتا ہے، بندے کو کہیں ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ تو آج کے اس دور میں جو مدارس ہیں پاکستان میں، ان کی پلیز وہاں پہ طلباء کی اگر ہمیں استطاعت حاصل ہو اور ہم وہاں موجود ہوں اور ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ ان کی کتابوں کا، ان کو کبھی کبھار ان کے کپڑے لے دیے، ان کو کبھی کبھار ان کو کھانے پینے کا ان کا کوئی انتظام کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ مدرسے کے محتمم پیسے کھا جائیں گے یا مدرسے کے جو کرتا دھرتا ہیں، تو لازمی نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسے دیں، آپ ان میں طالب علموں کو جا کے دے سکتے ہیں، طلباء کو دے سکتے ہیں، آپ براہ راست ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ مدرسے کے محتمم سے کہیں کہ بھائی میں براہ راست کروں گا جو کروں گا، مجھے آ کے وہ طالب علم دکھاؤ، کون ہیں، کتنے ہیں، جن کے گھر والوں کے ایسے حالات ہیں، تو مجھے دکھاؤ، میں انشاءاللہ ان کا براہ راست خود بندوبست کرتا ہوں، میں پرچیز کر کے آتا ہوں، کپڑوں کے سوٹ لیں، جا کے تقسیم کریں، بچوں سے ملاقات کر لیں، ہر مہینہ فکس کر دیں ان کے لیے کہ بیٹا آپ کے ساتھ میں جو کروں گا تعاون آپ کے ساتھ براہ راست کروں گا۔ بہت سے طریقے ہیں کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔